حیرت کی بات یہ ہے کہ مورخین نے عہد عثمانی کے فتنوں کے بیان میں ابن سودا عبداللہ ابن سبا کا اور اس کے ساتھیوں کا بہت کچھ تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد مدینہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکلنے کے موقع پر پھر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے طلحہ، زبیر اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہم کے پاس مصالحت کے لیے اپنے سفیر بھیجے۔ مورخوں نے بار بار ابن سبا کا اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان مورخوں کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کے خلاف یکایک جنگ چھیڑ دینے کی سازش ابن سبا اور اس کے ساتھیوں نے کی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ انہیں سبائیوں نے بصرہ کے نزدیک جب فریقین اکٹھے ہوئے تھے دفعتاً جنگ کا آغاز کر کے مسلمانوں کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ لیکن تعجب ہے کہ صفین کے معرکے کی روایت میں مورخین سبائیوں کو بالکل بھول جاتے ہیں اور ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کے لیے ابن سودا نہیں نکلتا، حالانکہ اس کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن یہ سبائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے خیرخواہ تھے اور بڑے وفادار اور فرمانبردار بھی تھے۔ انہوں نے نہ کوئی سازش کی اور نہ فریقین میں لڑانے کی کوشش، بلکہ پوری طرح مطیع اور مخلص بنے رہے۔ پھر جب قرآن مجید اٹھائے گئے تو ان میں سے بعض ان لوگوں کے ساتھ جن کو ثالثی کی قرارداد سے اختلاف تھا نکل گئے، جیسے حرقوس ابن زہیر، اور بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت پر قائم رہے اگرچہ ان کو قرارداد سے اختلاف تھا اور وہ ثالثی کو برا سمجھتے تھے، جیسے اشتر۔ صفین کے معرکے میں سبائیوں کے تذکرے سے مورخین کی پہلو دہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ سبائیوں اور ان کے سردار ابن سودا کا افسانہ تصنع اور من گھڑت ہے، اور یہ آخری دنوں میں جب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں معرکہ آرائی ہوئی تراشا گیا ہے۔ مخالفین شیعہ کا مقصد تھا کہ اس مذہب کے اصول میں یہودی عنصر داخل کر دیں تاکہ چال گہری ہو جائے اور اپنی غرض میں کامیاب ہوں۔ اگر ابن سودا کی بات کسی صحیح تاریخ یا حقیقت کی بنیاد پر ہوتی تو طبعی طور پر اس کی چال بازی کے کچھ نشانات صفین کی اس پیچیدہ جنگ میں نظر آتے، خصوصاً اس وقت جب ثالثی کے مسئلے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں اختلاف ہو رہا تھا، اور اس نئے فرقے کی پیدائش کے موقع پر تو اس کے اثرات لازمی طور پر ظاہر ہوتے، جو مصالحت سے متنفر تھی اور صلح کی رغبت یا شرکت کرنے والوں کو کافر کہتا تھا۔ لیکن ہم خارجیوں سے متعلق ابن سبا کا کوئی ذکر تاریخ میں نہیں پڑھتے، لہٰذا مورخین کی اس خاموشی کی کیا وجہ بیان کی جا سکتی ہے اور کیا توجیہ کی جا سکتی ہے کہ ابن سبا معرکہ صفین سے کس طرح غائب رہا اور لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگانے والی پارٹی کی تشکیل میں حاضر نہ ہو سکا؟ مصنف کے نزدیک تو دونوں کا سبب ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ابن سودا ایک وہمی وجود ہے، اور اگر وہ کوئی تھا تو بالکل معمولی اور ناقابل ذکر، نہ ایسی شخصیت جس کی تصویر مورخین نے عہد عثمانی میں کھینچی ہے اور جس کی سرگرمیوں کا نقشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں پیش کیا ہے۔ ابن سبا کو تو مخالفین شیعہ نے صرف شیعوں کے لیے تراشا ہے، خارجیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ خارجی جماعت میں سے نہ تھے اور نہ ان کو خلافت اور حکمرانی کی خواہش تھی۔ وہ تو ایک ایسا گروہ تھا جو ہر خلافت کی بغاوت اور ہر بادشاہ کی مخالفت میں ٹوٹ پڑتا تھا، اور جہاں ہو سکتا خلفاء اور بادشاہوں سے برسر پیکار رہتا۔ پھر یہ کہ بنی امیہ کے خاتمے تک خارجیوں کی کوئی مستقل اور مسلسل خطرناک تنظیم باقی نہ تھی، بلکہ بنی عباس کا زمانہ آنے تک ان کی قوت کمزور اور ان کی تیزی ختم ہو چکی، اور ان کا مذہب صرف متکلمین کے مباحث میں باقی رہ گیا۔ پھر بھی اس کے اثرات نے عملی زندگی میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی، جس کا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ لہذا خارج کی جماعت نہ تھی جس کے مقابلے کے لیے کسی سخت جنگ اور جدوجہد کی ضرورت پڑتی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے ناراض ہو جاتے یا جس کی بدولت اس میں متقی اور پرہیزگاروں کی کمی ہو جاتی، جیسا کہ شیعہ جماعت کا معاملہ ہے۔ وہ اب تک بادشاہوں اور خلفاء سے مسلمانوں کی سیاست سے متعلق برسر پیکار ہیں۔ بلازری، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن سبا کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اس طرح وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں خاموش ہے، بجز ایک مرتبہ کے جب ابن سبا ایک معمولی بات کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس دوسروں کے ساتھ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی سے سرزنش کرتے ہوئے اس کو جواب دیا کہ تم لوگوں کو اس کے سوا کوئی کام نہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ مصر ہاتھوں سے نکل چکا اور وہاں کے حامی قتل کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یادداشت لکھی جس میں بتایا کہ عراقیوں کی بے وفائی کے بعد حالات کا انجام کیا ہوا، اور حکم دیا کہ یہ تحریر عوام کو پڑھ کر سنائی جائے کہ اس سے مستفید ہوں۔ بلازری لکھتا ہے کہ اس یادداشت کا ایک نسخہ ابن سبا کے پاس تھا جس نے اس پر زیر و زبر لگا دیا تھا، لیکن یہ ابن سبا ابن سودا نہیں ہے بلکہ وہ عبداللہ بن وہب حمدانی ہے۔ بلازری ان سارے واقعات کی روایت میں امکانی احتیاط اور صداقت پیش نظر رکھتا ہے۔ وہ بسا اوقات لکھتا ہے
اور آخر میں اپنے شک کا اظہار کر دیتا ہے کہ شاید وہ عراقیوں کی اختراع ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ عباسیوں کی حکومت کے مضبوط ہو جانے کے بعد اہل جماعت اور شیعوں کی باہمی خصومت میں مقابلہ، پروپیگنڈا اور تحریک چلانے کا رنگ پیدا ہو گیا، جس میں بڑی عیاری اور اختراع سے کام لیا گیا ہے۔ لہٰذا مصنف مورخ کا فرض ہے کہ وہ ابتدائی عہد کے ان فتنوں کا بیان کرتے وقت انتہائی احتیاط پیش نظر رکھے۔ ظاہر ہے کہ شامیوں کے لیے عراقیوں کے حق میں غلط بیانی بالکل آسان ہے، اسی طرح عراقیوں کے لیے شامیوں کے حق میں دروغ بیانی کوئی مشکل بات نہیں، اور پھر ایسی حالت میں جبکہ واقعات پر ایک عرصہ دراز گزر چکا ہو اور حالات کی تحقیق دشوار ہو چکی ہو، اور جن لوگوں نے اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ کے لیے حدیثیں وضع کرانا مباح کر لیا ہے، ان کو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے کہ عراقیوں اور شامیوں کے بارے میں اپنی طرف سے اضافہ کریں۔ جس زمانے کے حالات کا نقشہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کا مورخ دو باتوں کی وجہ سے بڑے امتحان میں ہے۔ پہلی بات ان قصہ گوئیوں کا ادب ہے جو بصرہ اور کوفہ میں اس فتنے کی داستان کہا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی طبیعت کے مطابق خیال آرائی کرتے اور عرب کے مختلف قبائل سے تعصب برتتے تھے، اور غالباً وہ ان سے کچھ وصول بھی کیا کرتے تھے کہ ان کا ذکر اہمیت کے ساتھ کریں اور ان سے ایسے کارنامے وابستہ کر دیں جو ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، پھر ان کارناموں کے ساتھ اشعار کی بھی روایت کرتے چلے جائیں، چاہے وہ اشعار صحیح ہوں یا غلط طور پر منسوب کر دیے گئے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ صفین اور جمل کے میدان میں سبھی شاعر بن گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ایسے واقعات بیان کیے گئے جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ چنانچہ اس نوجوان کا واقعہ جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوم جمل میں بصرہ والوں کے لیے قرآن اٹھانے کا حکم دیا تھا، جو اپنے داہنے ہاتھ میں قرآن لیتا ہے اور جب وہ کٹ جاتا ہے تو بائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر جب وہ بھی کٹ جاتا ہے تو دانتوں سے یا مونڈوں سے قرآن اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے آدمی کا واقعہ جو پچھاڑ کھا کر گرتا ہے اور اسے مہلک زخم آتا ہے، وہ نزع کی حالت میں ہے اور شعر پڑھتا ہے جس میں کسی کی تعریف اور کسی کی مذمت ہوتی ہے۔ یہ اور اسی قسم کے بہت سے واقعات اور اشعار اور جن میں تصنع بالکل نمایاں ہے۔ دوسری بات متکلمین اور عہد جدل کے مباحث ہیں، اور وہ ذخیرہ جس میں احادیث اور روایات پیش کر کے ان کے مسلک اور خیال کی تائید کی گئی ہے۔ یہ بات اس لیے اور بھی مشکل اور پیچیدہ ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے۔ فرقوں کے باہمی جدال اور اختلاف کو پہلے لوگوں نے کبھی جنیوی حیثیت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس کو دین کا اصولی مسئلہ تصور کیا، یا اصول سے متفرع ہونے والی کوئی بات ایسی حالت میں مناظرہ کرنے والوں کے لیے بہت آسان تھا کہ اپنے حریف کو کافر، فاسق، زندیق اور ملحد کہہ دیں، اور احادیث میں جو کچھ خود صحیح خیال کرتے ہوں اس کے پیش نظر جیسا چاہیں خطاب دے دیں۔ بہرحال بلازری، عثمانی اور علوی دور میں ابن سبا سے متعلق کوئی فتنے کی بات نہیں لکھتا۔ تبری اپنے راویوں سے لے کر اور بعد کے مورخین خود تبری سے لے کر ابن سبا کا اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ عہد عثمانی میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے سال میں فتنے کے سلسلے میں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ محدثین اور متکلمین تبری اور اس کے راویوں کے ہم خیال ہیں، لیکن تبری اور اس کے راویوں سے محدثین اور متکلمین کو جو بات الگ کر دیتی ہے وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابن سودا اور اس کے ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں الوہیت تسلیم کر لی تھی، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ سے جلا دیا۔ یہ بات اگر آپ کسی تاریخی کتاب میں تلاش کریں گے تو نہ پا سکیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مختصر مدت خلافت کے کس سال میں ان غلو کرنے والوں کا فتنہ ہوا۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں تو کسی جماعت کو آگ سے جلا دینے کا واقعہ، اور وہ بھی صحابہ اور متقی مسلمانوں کی موجودگی میں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا مورخین کوئی تذکرہ نہ کریں، نہ اس کا وقت بتائیں اور نہ اس پر توجہ دیں۔ مورخوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ وہی ہے جو بلازری نے مختصراً بیان کیا ہے کہ کوفہ میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ مرتد ہو جانے والوں کے لیے اسلام کا کھلا ہوا حکم ہے کہ ان سے توبہ کرائی جائے، اگر کر لیں تو ان کا خون محفوظ ہے، اور اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اگر یہ خبر صحیح ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ان کے مرتد ہونے پر اور توبہ نہ کرنے پر قتل کر دیا ہو۔ بلازری نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لکھا اور نہ اس حادثے کا کوئی وقت معین، بلکہ بلا وقت اور نام کے واقعہ لکھ دیا ہے جس پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمیں ابن سودا اور سبائیوں کو، جن کا وجود صرف وہمی رہا ہو، خواہ معمولی چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ جانا چاہیے جو کوفہ میں مقیم ہیں، اور ارورا چلے جانا چاہیے جہاں ثالثوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی اس ٹولی سے مطمئن نہ تھے جو جماعت کا ساتھ چھوڑ کر ہرورہ چلی گئی، اور یہ ٹولی بجائے خود اپنے مستقبل سے مطمئن نہ تھی، اور اس کا پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اس نے جنگ کا افسر شبس بن ربیع تمیمی کو بنایا تھا، جو چند دنوں کے بعد کوفہ واپس چلا آیا اور جماعت کا ساتھی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ راہ پر آ جائیں، اور خود یہ لوگ بھی پر امید تھے کہ ان کے اور قوم کے درمیان جو ایک مشکل حائل ہو گئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس وفد بنا کر اپنے آدمی بھیجتے تھے جو آپ سے گفت و شنید کرتے، بحث و مناظرہ کرتے اور دعوت دیتے کہ شامی دشمنوں کے ساتھ اثر نو جنگ جاری کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے، میں نے لڑائی سے گریز نہیں کیا، بلکہ تم ہی لوگ اس سے بیزار ہوئے اور گھبرا گئے، اور یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے اس سلسلے میں ایک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں عہد کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ وفد کے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اپنی جماعت میں جاتے اور ان کو سناتے، لیکن اس کے بعد قوم اور زیادہ اصرار کے ساتھ قطع تعلق اور دشمنی پر زور دیتی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا، جس سے ان لوگوں کا وہ مناظرہ ہوا جو متکلمین میں زیادہ مشہور ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، امیر المؤمنین کی کیا بات آپ لوگوں کو ناگوار ہے؟ انہوں نے جواب دیا، 2 آدمیوں کا حکم تسلیم کرنا۔ ابن عباس نے جواب میں کہا، اللہ نے خود شکار کرنے والوں کے سلسلے میں حالت احرام میں حکم بنانے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، احرام کی حالت میں جانوروں کو قتل نہ کرو، اور جو شخص قصدن کرے گا تو اس کو اس جانور کے مساوی پاداش دینی ہوگی، اور اس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر آدمی کریں۔ اب یہ پاداش خواہ چوپائیوں میں سے ہو، بشرطے کہ نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، اور خواہ مساکین کو کفارہ دیا جائے، اور خواہ روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ اس طرح زوجین میں جدائی کے خطرے پر 2 حکم بنانے کی ہدایت کی ہے، اور فرمایا ہے، اگر تم کو میاں بیوی میں کشاکش کا اندیشہ ہو تو تم ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اگر ان دونوں آدمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق کروا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود چھوٹے چھوٹے معاملات میں لوگوں کو حکم بنایا ہے، تو پھر بڑے معاملات کی کیا بات ہے جن کا تعلق خون کی حفاظت یا قوم کے اجتماعی مسائل سے ہے؟ خارجیوں کی طرف اس کا جواب بالکل مسکت تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جن احکام میں فیصلہ کر دیا ہے اس میں تو مخالفت کی گنجائش نہیں، البتہ جس معاملے میں اللہ نے غور و فکر کی اجازت دی ہے اس میں لوگوں کے لیے جائز ہے کہ سوچیں اور اجتہاد کریں۔ مثلاً زانی، سارق اور خون کرنے والے کے متعلق اللہ کا حکم مقرر ہے، اب خلیفہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کی مخالفت کرے یا اس میں کوئی تبدیلی کر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ کا حکم باغی جماعت والی آیت میں صاف ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی حق نہ تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی کرتے۔ ان کا فرض بھی یہی تھا کہ وہ باغیوں سے بدستور جنگ جاری رکھتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی صعصع ابن صعوان آگے بڑھے، ان کو واعظ و نصیحت کی اور فتنے سے ڈرایا، تو کہا جاتا ہے کہ ان میں تقریباً 2000 آدمی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں قوم سے بحث و مباحثہ نہ کرنا، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا اور مناظرہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے، دیکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مغلوب ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ آگے بڑھے اور بحث کر کے قوم کی صحیح رہنمائی کی۔ مصنف بھی یہی سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجنا کافی خیال کیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان سے مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے خارجیوں کو مطلع کیا کہ وہ اپنے 12 آدمیوں کو مناظرے کے لیے نمائندے مقرر کریں، میں بھی اتنے ہی آدمی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور یزید ابن مالک ارحبی کی کٹیا تک پہنچے، جن کی خارجی بہت عزت کرتے تھے اور وہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کٹیا میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آگے بڑھے اور بحث میں حصہ لیا۔ لوگوں نے ان کی دلیل سنی جو بالکل واضح تھی، جیسا کہ ہم بار بار پیش کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں وہی کہا جو اکثر کہا کرتے تھے کہ انہوں نے خود جنگ سے گریز نہیں کیا اور نہ جنگ بند کرنے کی تحریک کی، بلکہ آپ کے ساتھی جنگ سے بیزار ہوئے اور انہوں نے لڑائی بند کرنے پر مجبور کیا۔ اسی طرح حکم قبول کرنے پر بھی انہوں نے ہی مجبور کیا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مان لی تھی کہ ساتھیوں کے مجبور کرنے سے آپ نے لڑائی ترک کر دی، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ حکم قبول کرنے پر کس طرح ساتھیوں نے مجبور کیا۔ وہ اکیلے تو لڑ نہیں سکتے تھے اور اپنے ساتھیوں کیا اقلیت کو ساتھ لے کر بھی جنگ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ اکثریت نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسا تو کر سکتے تھے۔ معلوم نہیں کہ کس طرح کہ حکم والی تجویز سے انکار کر دیتے، اس پر ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میرے اس طرز عمل کی وجہ سے لوگ اللہ کے اس قول میں تعویل کریں جس میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب کا ایک کافی حصہ دیا گیا اور اسی کتاب کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں۔ اسی طرح شکار والی آیت اور زوجین میں جدائی والی آیت میں لوگوں کو تعویل کی ضرورت پڑی۔ تب خارجیوں نے کہا کہ قرارداد میں آپ کو امیر المؤمنین کیوں نہیں لکھا گیا؟ کیا آپ کو اپنی خلافت میں کچھ شک ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے صحیفے سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ اپنی رسالت میں شک تھا نہ نبوت میں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمین کی طرف توجہ کی اور کہا کہ دونوں سے اس بات کا عہد لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اب انہوں نے اپنے عہد کی پابندی کی تو بلا شک وہ فیصلہ ہے، لیکن اگر انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف کیا تو ان کا فیصلہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس وقت شامیوں سے جنگ کے سوا چارہ کار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان دلائل سے قوم بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بہت قریب آ گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی محسوس کیا کہ بات بڑی حد تک نزدیک ہو چکی ہے اور زیادہ نزدیکی کے خیال سے آپ نے فرمایا، اپنے شہر چلے چلو، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد سب کے سب آپ کے ساتھ کوفہ چلے آئے۔ واپس تو چلے آئے، لیکن ان کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کہنا چاہیے کہ کچھ غلط فہمی باقی رہ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ میں نے ان کو حکم قبول کرنے اور حکم کے فیصلے کا انتظار کرنے کے بارے میں مطمئن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے بہت قریب آ گئے ہیں اور یہ وقفہ فوج کے لیے استراحت کا وقفہ ہے جس میں سواروں کو تازہ دم اور ہتھیار ٹھیک کر لینے ہیں اور اس کے بعد دشمن پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ کوفہ میں وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہے اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہوا اور غالباً کوفہ میں مقیم شامی جاسوسوں کے ذریعے یہ باتیں شام تک پہنچ گئیں، اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا قاصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ عہد و پیمان پر وفاداری کے ساتھ قائم رہیں، ایسا نہ ہو کہ بکر اور تمیم کے دیہاتی آپ کا رخ پھیر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلط بیان خارجیوں کی تردید کی اور بتایا کہ وہ ثالثی کی تجویز پر قائم ہیں۔ اس کے بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فیصلے کے مقام پر اپنے 400 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا، شریع ابن ہانی کو ان کا امیر بنایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد خارجیوں سے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ خطبے کے دوران میں ہر طرف سے لا حکم الا اللہ کہہ کر ٹوکتے تھے۔ حضرت یہ سن کر فرماتے، جس کا مفہوم ہے یعنی حق بات باطل مقصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ بعض خارجیوں نے خطبے کے دوران ایک آیت پڑھ کر ٹوکا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں دوسری آیت پڑھی۔ اس کے بعد بات بگڑتی ہی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل الگ ہو گئے اور غیظ و غضب میں آ کر آپ کو اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ دیا اور آپ کے پاس سے نکل کر لڑنے والے حریف بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ خاموش رہیں گے تو ہم ان سے درگزر کریں گے، اگر گفتگو کریں گے تو ان سے بحث کریں گے اور اگر فساد کریں گے تو ان سے مقابلہ کریں گے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد انہوں نے فساد کیا اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں حکم دومت الجندل یا ازرح میں یا پہلے دومت الجندل میں پھر ازرح میں جمع ہوئے۔ مقام کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بہرحال اکٹھا ہوئے، جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 400 ساتھی جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے بھی 400 آئے۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ امیر معاویہ اپنے ساتھیوں میں موجود تھے یا ان سے بہت قریب تھے۔ فیصلہ کرنے والے ثالثوں نے ان حضرات کی ایک جماعت کو مدعو کیا تھا جو شروع سے فتنے کی باتوں سے کنارہ کش تھے، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت کو بھی مدعو کیا گیا تھا جو آخری دنوں میں فتنے سے دور رہے اور صفین کے مارکے میں حاضر نہیں ہوئے، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایک بیٹے کے بے حد اسرار کے باوجود دعوت منظور نہیں کی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔